بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکھ نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، اور میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کوثر سعیدی رمضان ذیشان کے ساتھ۔ اس سے پہلے ہو احتساب وہاں، روز و شب کا یہاں حساب کریں۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ آہستہ آہستہ گزر رہا ہے، اور چند یوم کے بعد تیسرا اور آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ وقت نہیں ٹھہرتا، ہوا کی طرح گزر جاتا ہے، لیکن صاحبان بصارت و بصیرت کہتے ہیں کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے روز و شب کا حساب رکھے، اپنے معمولات پر نظر ثانی کرے، اور روز سونے سے قبل اپنے دانستہ اور نادانستہ غلطیوں پر اظہار ندامت کرتے ہوئے اللہ کے حضور بخشش و نجات کی التجا کرتا رہے۔ ماہ سیام کی ان ساعتوں کو غنیمت جانیے، اور یہ سب اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ جو آپ کو یہ نعمتیں اور رحمتیں عطا ہو رہی ہیں۔ ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ ناظرین، آج رمضان ذیشان کے پہلے حصے میں تلاوت اور حمد و نعت پیش ہوگی، اور دوسرے حصے میں ہمارا بصیرت افروز موضوع ماہ ولایت ہوگا، جس میں دو صاحبان فکر و نظر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ مخصوص کے پروگرام رمضان ذیشان کا حصہ اول فخر نوجوانان صاحبزادہ قاری محمد سعید نقشبندی ہمارے اسٹوڈیو میں موجود۔ قاری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ۔ اور مدحت سرائی میں انداز جداگانہ رکھنے والے خوشگلو محمد فہیم خان چشتی بھی آج بزم ناز کا حصہ ہیں۔ چشتی صاحب، آپ کو بھی رمضان ذیشان میں خوش آمدید کہتے ہیں، آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے میں چیئرمین شعبہ علوم اسلامیہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی، کئی کتب کے مصنف، تعلیم و تحقیق کے میدان میں بین الاقوامی شہرت یافتہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب ہمارے مہمان ہوں گے، اور اسی طرح ممتاز عالم دین و خطیب، المبین اسلامک ایجوکیشنل سینٹر کے روح رواں مفتی محمد عمر فاروق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ ناظرین، دلکش اور روح کو سرشار کرنے والی آواز کے مالک صاحبزادہ قاری محمد سعید نقشبندی آیات بینات سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا
وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ماشاء اللہ. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ماشاء اللہ ماشاء اللہ. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ جزاک اللہ. کیا خوبصورت دلوں میں اتر جانے والے انداز. اپنے بخشش کی دعا اور التجا کرتے رہیں، اپنی بخشش کی دعا اور التجا کرتے رہیں، یہ وظیفہ ہر گھڑی شاہ و گدا کرتے رہیں. اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کے لیے محمد فہیم خان چشتی.
سب نے یہی کہا ہے اللہ بہت بڑا ہے، سب نے یہی کہا ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے اللہ بہت بڑا ہے، قرآن میں لکھا ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے میرا اللہ بہت بڑا ہے، مولا بہت بڑا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے اللہ بہت بڑا ہے، قرآن میں لکھا ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ کتنا کریم ہے وہ، کتنا رحیم ہے وہ، اے بد نصیب بندے تجھ کو خبر نہیں ہے، اس کے کرم پہ گویا تیری نظر نہیں ہے۔ انسان ہوش میں آ، نادان ہوش میں آ، انسان ہوش میں آ، نادان ہوش میں آ، کر لے خطا سے توبہ، کر لے خطا سے توبہ، وہ تجھ کو بخش دے گا۔ مایوس کیوں کھڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے میرا اللہ بہت بڑا ہے، مولا بہت بڑا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ بدلا ہوا ایسا تقدیر کا قرینہ، برسوں سے جل رہا ہے اس آرزو میں سینہ، کب آئے گا بلاوا، کب جائیں ہم مدینہ، کب ہجر میں نبی کے دشوار ہوگا جینا، طوفان میں چھوڑ دوں گا طوفان میں چھوڑ دوں گا کہہ کر میں یہ سفینہ، ارشاد مصطفیٰ ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن میں لکھا ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ حرفوں کو پذیرائی ملی ہے تیرے در سے، حرفوں کو پذیرائی ملی ہے تیرے در سے، میں کیوں نہ کروں نغمہ سرائی تیرے در کی۔ سیرت ایوارڈ یافتہ خورشید بیگ میلسوی کے اس خوبصورت شعر کے ساتھ محمد فہیم خان چشتی کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ نیاز میں اپنی حاضری پیش کریں گے۔ فہیم خان چشتی۔ تاجدار زمان تاجدار زمان مالک دو جہاں
کب تیرے در پہ تیرا غلام آئے گا تاجدار زمان مالک دو جہاں کب تیرے در پہ تیرا غلام آئے گا کب میں دیکھوں گا گنبد کی ہریالیاں کب میں دیکھوں گا گنبد کی ہریالیاں کب مدینے سے مجھ کو پیام آئے گا تاجدار زمان سوچتا ہوں مدینے کو جب جاؤں گا کیسے آداب سارے بجا لاؤں گا سوچتا ہوں مدینے کو جب جاؤں گا کیسے آداب سارے بجا لاؤں گا روک لوں گا میں سجدوں سے کیسے جبیں روک لوں گا میں سجدوں سے کیسے جبیں جب وہ کعبے سے بڑھ کر مقام آئے گا تاجدار زمان مجھ کو معلوم ہے اتنی خوشی ختم ہو جائے گی یہ میری زندگی مجھ کو معلوم ہے اتنی خوشی ختم ہو جائے گی یہ میری زندگی میری مضطر نگاہوں کے جب سامنے میری مضطر نگاہوں کے جب سامنے روضہ پاک خیر انام آئے گا تاجدار زمان سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہیے صاحبزادہ قاری محمد سعید نقشبندی آپ نے ہمیشہ کی طرح روح میں اترنے والی تلاوت سے ہمیں سرشار کیا آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ اور فہیم خان چشتی آپ نے بھی ماشاءاللہ خوب رنگ جمایا حمد و نعت پیش کی اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے آپ کا شکریہ کہ آپ رمضان ذی شان میں تشریف لائے ناظرین مجھے ایک بریک لینی ہے ملتے ہیں رمضان ذی شان میں نئے مہمانوں کے ساتھ ایک مختصر سے وقفے کے بعد دیکھتے رہیے مکس نیوز رمضان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زبان ہے شمع بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے کوئی مس یو کا سگنل بنے روز شمع کی ہو محفل رونق بنے بیچیبل بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زبان ہے شمع ابھی ممی کا ہے دعا روز شمع کی ہو محفل رونق بنے بیچیبل بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زبان ہے شمع
यही जीत भी यही हार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, रोज शमा की हो महफिल, रौनक ने पीछे बिल, बोलिया साकी की जुबान शमा, साकी की जुबान है शमा। ट्वाइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200, 0300 222 402। सारी दुनिया भागे 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 बूम बूम, सारी दुनिया नचे 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 बूम बूम। Left right मचे धूम, come on dance to boom boom। फन को भुला दो। Left right मचे धूम, come on dance to boom boom। मचा दे धूम। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल
जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। वेलकम बैक नाजरीन। हमारा आज का मौजू माह विलायत। इस खूबसूरत मौजू पर गुफ्तगू के लिए दो खूबसूरत शख्सियात हमारे स्टूडियो में मौजूद। शोबे तालीम व ताल्लुम का एक मुक़्तदर और मोतबर हवाला, मैं इनका नाम ना लूँ फिर भी लोग पहचाने, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस सुहेब मौजूद हैं और आपका शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं, आप तशरीफ़ लाए। ख़तीब व दानिश्वर मुफ्ती तकी उस्मानी के शागिर्द रशीद मुफ्ती मोहम्मद उमर फ़ारूक भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, रमज़ानुल मुबारक बेशुमार फ़ैज़ व बरक़ात लेकर आता है, इसके बहुत सारे उन्वानात हैं, मौज़ूआत हैं, तो अगर हम विलायत के लफ्ज़ी मानी और मतलब जानना चाहें और इसकी अहमियत से आगाह होना चाहें तो इसे किस तरह सामीन तक बात को पहुँचाया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका आज का जो मौजू है बहुत ही, मैं समझता हूँ कि अहमियत का हामिल है, इस लिहाज से कि माह सियाम जो है ये तमाम महीनों से एक मुख्तलिफ महीना है कि जिसमें इंसान की तरबियत, उसकी ज़हनी, जिस्मानी, उसकी नफ्सानी तरबियत और उसका तज़किया नफ्स का ये महीना है। तो जो तज़किया है इसमें वही हमें विलायत से जोड़ता है। विलायत तो एक मनसब है, तो ये लफ्ज़ निकला है वली से। वली के मानी हैं दोस्त, अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, कि अल्लाह ताला दोस्त है ईमान वालों का। तो अल्लाह ताला दोस्त है, तो अल्लाह से जो दोस्ती करने वाला होता है वो वली कहलाता है। तो अल्लाह का ताल्लुक़, एक है ताल्लुक़ बिल्लाह, वो पहली स्टेज है, और एक है दोस्ती। ताल्लुक़ तो हम देखते हैं ना माशरे में हमारा अक्सर लोगों से होता है, लेकिन दोस्ती बहुत कम लोगों से होती है। तो जो अल्लाह के दोस्त हैं वो ख़ास लोग होते हैं जो इस महीने के अंदर भी और इस महीने से फिर वो चीज़ हासिल कर कर फ़यूज़ व बरक़ात पूरी ज़िंदगी के अंदर वो तज़किया नफ्स को लाते हैं, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को इतना मजबूत करते हैं कि अल्लाह उनके दोस्त बन जाते हैं। वो अल्लाह के दोस्त कहलाते हैं। फिर अल्लाह ताला की दोस्ती के मनसब पर जब वो फायज़ होते हैं तो हम उनको वली कहते हैं और वो विलायत पर फायज़ हैं। तो विलायत का मनसब जो है ये उस तरीके से मिलेगा जिस तरह के हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह के साथ जुड़ जाओ, और इस तरह से कि तुम्हारे हर अमल के अंदर, तुम्हारे कौल और फ़ेल में कोई तज़ाद न रहे। जो कहो उस पर अमल करो और अपने आप को पाकीज़ा रखो, अपनी सोच को, अपने फ़िक्र को, अपने अमल को, और अपने आप को अल्लाह के रास्ते में फ़ना फिल्ला कर लो। ये जो फ़ना फिल्ला का मर्तबा है ये वली का मर्तबा है, मेरी ख्याल के मुताबिक या मेरे इल्म के मुताबिक। आम आदमी जी वली हो सकता है? देखिए, उसके लिए वो ना मेहनत करेगा, कोशिश करेगा। तो जो भी इंसान अल्लाह पर ईमान लाने के बाद, रसूलुल्लाह सल्लम को अपना हादी और रहनुमा और ख़ातमुल अंबिया मानने के बाद, आपकी इताअत में ज़िंदगी बसर करते हुए, आपके बताए हुए तरीके और रास्ते पे चलते हुए मेहनत और कोशिश करे, तो वो अल्लाह का दोस्त क्यों नहीं बन सकता? अल्लाह ताला तो कहते हैं कि आओ मेरी तरफ, तुम 1 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ के आऊँगा। तो जो रातों को उठकर अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जोड़े इस माह सियाम के अंदर, और दिन को जो न कुरान मजीद की तिलावत करे, उस किताब फुरकान व हमीद की, कि जिससे उसके अंदर रूहानी ताकत मजबूत हो जाए। और जैसे कि सूफिया कराम के बारे में, औलिया अल्लाह के बारे में आता है कि वो 3 दिन के अंदर ख़त्म कुरान किया करते थे। हसन बसरी 3 दिन में पूरा कुरान मजीद ख़त्म करते थे। 10 सिपारे रोज़ पढ़ते थे दिन को, और रात को सारी रात क़याम करते थे, यानी रमज़ान की रातों को सोते नहीं थे, क़यामुल लैल करते थे। तो ऐसे लोग जब अल्लाह से अपना ताल्लुक़ कायम करते हैं, और खुशू खुजू ये था कि ऐसे लगता था जैसे कोई लकड़ी खड़ी हुई हो। आज हम सोचें हम कहाँ खड़े हैं। आज हमारा मामला ये है कि हम नमाज में होते हैं और पूरी दुनिया के ख्यालात हमें आ रहे होते हैं। तो क्या ख्याल है? इसके लिए बड़ी मेहनत चाहिए, इसके लिए बड़ी जद्दोजहद चाहिए। इसके लिए वो इंसान को अपने आप को ना, ये अपने नफ्स को मारना पड़ता है,
اپنے نفس کو دبانا پڑتا ہے، نفس کی خواہشات کو روک کر اللہ تعالیٰ کی خواہشات کے تابع کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہشات کے تابع کر لیں اور پھر ہم دن ہو یا رات ہو اس ماہ سیام کو اپنی تربیت کا ذریعہ بنا لیں تو یہ ماہ ولایت بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی آپ نے مفتی صاحب۔ پروفیسر عبدالقدوس سہیب صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ انسان اگر اپنے نفس پر کنٹرول کر لے، حاوی ہو جائے، تو پھر اسے منصب ولایت مل سکتا ہے۔ تو ایسا کون سا راستہ ہے، ایسا کون سا طریقہ کار ہے کہ فی زمانہ انسان جو ہمہ وقت آرام اور آسائش کی زندگی گزار رہا ہے وہ کس طرح یہ منصب حاصل کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ صاحب، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کی روشنی میں کہ انسان اللہ کا ولی اور دوست کیسے بنتا ہے، خاص طور پر اس زمانے میں جو ایک پرتعیش زندگی گزارنے والا ہو، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ سیام کو اہل ایمان کی ولایت کے لیے خصوصی طور پر اس امت کے لیے منتخب فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اہل ایمان کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خاص طور پر خطاب فرمایا، اور یہ جو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ جو لفظ ہے آمنو، اسی میں اللہ کی محبت شامل ہے کہ ایمان والے ہیں ہی وہی جو اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں، اور اپنی زندگیاں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق گزارنے والے ہیں۔ تو یہ لوگ چاہے کسی بھی حال میں ہوں وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کی طرف سے جو ایک ولایت کا منصب ہے وہ انہیں ضرور حاصل ہوگا۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قابل رشک ہیں وہ لوگ جو نرم اور گداز بستروں پر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس حالت میں بھی اللہ کو نہیں بھولتے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص عطا ہے جو اس ماہ مقدس میں اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رمضان کی صورت میں عنایت کی گئی۔ تو ولایت کے مقام پر آنے کے لیے، اس مقام پر فیض ہونے کے لیے یہ ماہ مقدس ہی انسان کے لیے کافی ہے۔ گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ماہ مقدس میں وہ جو اللہ عز و جل اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے SOPs مقرر کر دیے، اگر ہم ان پر عمل کریں تو پھر ولایت کا درجہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، آپ نے سوال سے سوال جوڑا تو میں اس کی کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ جی، دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کی جو وجہ بیان فرمائی، حکمت بیان فرمائی، وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کوئی خوف نہیں ہوگا کہ مستقبل میں کیا ہوگا، اور انہیں سابقہ زندگی پر کوئی غم اور حزن و ملال بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ اگلی آیت میں فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں۔ اسی کو آپ دیکھیے، الذین آمنوا، آگے فرمایا وکانوا یتقون،
ایمان لا چکے ہیں اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، اسی کو آپ اسی آیت کے ساتھ آپ دیکھیں، اسی کے تناظر میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا اور اس میں اہل ایمان کی آگے جو ایک خصوصی صفت بیان فرمائی وہ لعلکم تتقون ہے، تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ، یعنی اللہ کے ولی بن جاؤ۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایسے لوگوں کے ولی، دوست اور مددگار ہیں جو ایمان لا چکے ہیں۔ سبحان اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم میں اہل ایمان کو اپنا ولی، دوست فرمایا ہے، اور ان کے لیے جو صفت بیان فرمائی کہ کس بنیاد پر یہ اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست ہیں، وہ فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ ایمان لانے کے بعد تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ روزے اور اس ماہ سیام کی خصوصیت ہے کہ انسان اس ماہ سیام میں ایمان لانے کے بعد جب روزہ رکھتا ہے تو وہ تقوی کی زندگی اختیار کر کے اللہ کا ولی بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، ماہ ولایت ہمارا آج کا عنوان ہے۔ ڈاکٹر صاحب، حقوق اللہ کے ساتھ اگر حقوق العباد کو جوڑ دیا جائے تو یہ کس قدر ضروری ہے؟ ذرا مکس نیوز کے ناظرین کو بتائیے۔ یہ تو جناب بہت ہی ضروری ہے، بلکہ ہمارے ہاں جو غلط فہمی پائی جاتی ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے آج اس پروگرام کے اندر، کہ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دو کوئی علیحدہ چیزیں ہیں۔ اصل میں جو حقوق اللہ ہیں وہ بھی اللہ نے ہی عائد کیے ہیں، اور حقوق العباد بھی اللہ ہی نے عائد کیے ہیں، اور حقوق العباد کے بغیر حقوق اللہ کی طرف آپ جا ہی نہیں سکتے۔ دیکھیے نا کہ رسول پاک احمد یعنی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں 3 دفتر ہیں۔ یہ صحیحین کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ 3 دفتر ہیں۔ پہلا دفتر جو ہے وہ تو ہے شرک کا دفتر، وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں کہ اس کو معاف کرے یا نہ کرے۔ دوسرا دفتر ہے حقوق اللہ کا، اور تیسرا ہے حقوق العباد کا۔ حقوق اللہ میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس میں کمی بیشی آ گئی، عبادات میں کوئی معاملہ اوپر نیچے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن جو ہے حقوق العباد کا معاملہ، اس میں جب تک بندہ بندے کو معاف نہ کر دے یا اس بندے کو اپنا اس کا حق واپس نہ دے دے، اس وقت اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، وہ نمازیں بھی لائے گا، روزے بھی ہوں گے، حج بھی ہوگا، اور ساری عبادات بھی اس نے کی ہوں گی، لیکن اس نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ 4-5 یہ بڑے گناہ جو حقوق العباد کے اس نے کیے ہوں گے۔ ان 4-5 گناہوں کے بدلے میں لینے والے کھڑے ہوں گے وہاں پر، اور آپ نے فرمایا کہ ان سب کو وہ اپنی نیکیاں دے دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے۔ قیامت کے دن جو چیک بک ہوگی نا وہ نیکیاں ہوں گی، اعمال کی، جو آپ کے اکاؤنٹ میں وہی دیں گے نا، تو نیکیاں دی اس کے پاس، وہ نیکیوں کو اپنے اکاؤنٹ سے دے دے گا ان سب کو جو لینے والے آئیں گے، بندے حقوق العباد۔ حقوق العباد میں سے نیکیاں سب ان کو دے دے گا۔ آخر میں کیا ہوگا؟ لینے والے باقی ہوں گے اور اس کے پاس دینے کے لیے کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ تو پھر کہا جائے گا کہ بھئی ایسے ہے نا، انصاف کرو، عدل کا دن ہے، تو ان کے گناہ لے کے اس کے ذمہ ڈال دو تاکہ ان کا اکاؤنٹ ٹھیک ہو جائے۔ تو ان کے گناہ اس کو ڈال دیے جائیں گے۔ جب ڈال دیے جائیں گے تو ان لوگوں کے گناہوں کی گٹھڑیاں لے کر جہنم کی طرف جائے گا۔ تو یہ نبی رحمت فرماتے ہیں یہ میری امت کا مفلس ترین شخص ہوگا، یعنی مفلس یعنی جو دنیا میں نیکیاں کمائی تھی وہ بھی دے بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اس لیے حقوق العباد بہت اہم ہے راجہ صاحب۔ حقوق العباد کے معاملے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ حقوق اللہ تعالیٰ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اس نے تو ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور یہ راتیں جو آگے آ رہی ہیں طاق راتیں ہیں، ان میں دیکھیں نا کیا دعا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو حقوق اللہ تو معاف ہو جائے، بندوں کے حقوق ایسے معاف ہوں گے۔ آپ نے ظلم کیا ہے، ناانصافی کی ہے، مال کھایا، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیا، کسی کے اوپر ظلم کیا، غلط پرچہ کرایا ہے، جھوٹ بول کے اس کی جائیداد ہتھیائی ہے، اور بہت سے معاملات ہیں نا جو ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں۔ ایک چیز کا تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا جی، کہ ہم اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، وراثت نہیں دیتے۔ حقوق العباد کی بہت بڑی خلاف ورزی ہے۔ دیکھیے میت پر والد فوت ہو جائے یا والدہ فوت ہو جائے، جو جائیداد ہے وہ
بیٹوں کے اندر بھی اور بیٹیوں کے اندر بھی وہ جو تقسیم ہوگی شریعت کی روح کے مطابق 2 حصے بیٹے کے ہوں گے تو 1 حصہ بیٹی کا ہوگا، اور اسی طرح سے یعنی جو بھی رشتہ دار فوت ہوگا اس سے لے گی. خاوند فوت ہوتا ہے تو بیوی کو بھی حق ملے گا، بیٹوں کو بھی ملے گا، بیٹیوں کو ملے گا. اب ہم یہاں کیا کرتے ہیں اس بارے میں تو راجہ صاحب میں نے ایک ریسرچ کرائی اپنے اسٹوڈنٹ کو، تو وہ میں یہاں پہ اپنے ناظرین کے لیے پیش کرتا ہوں. 80% مذہبی لوگ جنہیں ہم مذہب سے تعلق ہے جن کا، وہ اپنی جائیداد میں وراثت اپنی بیٹیوں کو نہیں دیتے. جو غیر مذہبی لوگ ہیں ان کی ریسرچ نہیں ابھی ہم نے کی، وہ کیا کرتے ہوں گے. جو مذہبی لوگ تھے ان کا ڈیٹا لیا ہم نے 300 لوگوں کا، ان 300 کے انٹرویو کیے، ان میں سے 80% کا رزلٹ یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں وراثت تو بس بیٹے کے لیے تھی، بیٹی دے دی، اور بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا، بہنوں کو نہیں دیا. اچھا اس میں بہنوں کو بھی لیے انٹرویو میں نے کیا کہ فلاں مولانا تھے، فلاں عالم صاحب تھے، فلاں جو مذہبی ان کی 4 بہنیں تھیں، یہ بتایا جی کس جی ان کی شادیاں کر دی، اچھی جگہ رشتے کر دیے، اس سے بڑا اور کیا دوں میں ان کو کا انٹرویو اپنا. اتنا بڑا ظلم. ٹھیک ہے جی. تو وراثت نہیں دی، وراثت ساری اپنے پاس رکھ لی اور اپنے بھائی کو دے دی. والد صاحب کی جو وراثت تھی وہ 2 بھائیوں نے رکھ لی اپنے پاس. ایسے دلچسپ انٹرویو ہوئے. تو اس لیے جناب یہ بڑا حساس معاملہ ہے. اس ماہ صیام میں ہمیں دیکھیں نا واپس لوٹنے کا بھی راستہ ہے، توبہ کا راستہ ہے کہ بیٹیوں کو، بچیوں کو، بہنوں کو جائیداد میں حصہ دے دیں اور جو غلطی ہوئی ہے ان سے معافی مانگ لیں. یہ معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا، ورنہ پھر اس کا جواب دینا پڑے گا. سامعین و ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے حقوق العباد کے حوالے سے کتنی خوبصورت گفتگو کی. یقیناً وقت ہے کہ ابھی ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں. مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب کی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان ولایت باری تعالیٰ سے محروم ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ سبب بھی وراثت سے محروم کرنا، یہ بھی حقوق العباد میں آتا ہے اور بہت ہو رہا ہے. اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. عموماً ہوتا یہ ہے جو ہمارے معاشرے میں کوتاہی ہو رہی ہے. ہم بھی چونکہ دارالفتاح سے تعلق رکھتے ہیں، لوگوں کے مسائل کے حوالے سے دنیا ہمارے پاس مسائل لے کے آتی ہے، تو ڈاکٹر صاحب کی بات بالکل 100% درست ہے، صحیح فرما رہے ہیں. ہوتا یہ ہے، کہنے کو 2 لوگ کہتے ہیں جی ہماری بہنوں نے چھوڑ دیا، بہنوں نے معاف کر دیا. بات یہ ہے آپ نے بہنوں کو دیا کب ہے؟ حقیقت یہی ہے. بہنوں کو حق دے دیں، پھر بہنیں جسے چاہیں دے دیں. اصل یہ ہے اگر بہنوں کو دیا نہیں اور بہنوں نے مروت میں آ کر یہ کہہ دیا جی ہم نہیں لیتی بھائیوں سے، تو شرعی طور پر یہ حق معاف نہیں ہوگا. یاد رکھیے، شرعی طور پر یہ حق معاف نہیں ہوگا. اب بھائی کیسے عجیب لوگ ہیں کہ جنہیں والد کی جائیداد سے دگنا مل رہا ہے، ڈبل مل رہا ہے، وہ ایک حصہ جو بہن کو ملتا ہے اس کو بھی ہتھیانے کے بعد کہتے ہیں جی ہماری بہنوں نے ہمیں معاف کر دیا. اب رہی بات رشتوں کی، رشتے تو بیٹوں کے بھی ہوتے ہیں، بیٹوں پر بھی خرچے ہوتے ہیں، بیٹوں کے خرچے بھی والدین برداشت کرتے ہیں، وہ بھی ہو گئے. اب بیٹیوں کے اگر رشتے کیے ہیں تو یہ قطعاً جائز نہیں ہوگا کہ بیٹیوں کو چونکہ ہم نے جہیز دے دیا ہے لہٰذا بیٹیوں کا جو بھی مال ہے وہ بھائی رکھ لیں. کیسی عجیب بھائیوں کی یہ غیرت گوارا کرتی ہے کہ اپنی ان کمزور بہنوں کا حق رکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں جی بہنوں نے ہمیں معاف کر دیا. یہ تو بڑی کمزور دلیل ہوئی نا کہ بھئی ماں باپ کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنی بچیوں کی، اپنی بہنوں کی شادیاں کریں گے نا. تو اس کو بطور دلیل ہم سامنے لے آئیں گے جناب اس وجہ سے کہ ہم نے ان پر خرچ کر دیا. تو جیسے آپ نے کہا کہ بھئی بچوں کی تعلیم و تربیت پر بھی تو خرچ ہو رہا ہے. یقیناً میں اس میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا. مروت میں نہیں وہ کرتی بلکہ ڈر اور خوف سے کرتی ہیں کہ کل کو اس گھر میں واپس بھی آنا ہے، ورنہ بھائی تو آنے نہیں دے گا گھر میں. وہ کہے گا تم نے جائیداد لے لی ہے، باپ کی جاؤ میرے سے تمہارا کیا تعلق ہے. ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ بچیاں بیچاری اس لیے کہ باپ تو فوت ہو گیا نا، اب بھائی کے گھروں میں آنا ہے بلکہ بھائیوں کے گھروں میں آنا ہے، تو وراثت اس لیے نہیں لیتی تاکہ یہ دروازہ ہمارے لیے بند نہ ہو جائے اور ان سے یہ تعلق رہے. ورنہ اگر وہ وراثت میں حق مانگ لیں اور کچھ بچیوں نے مانگا، میرے علم میں ہے، تو ان پہ ان کے بھائی اور بھابیاں ناراض ہوئیں
تو میں نے کہا بھائی ان کا حق بنتا ہے دو. کہتے ہیں انہوں نے پہلے بھی لیا باپ کی زندگی میں. میں نے کہا جو باپ نے اپنی زندگی میں دیا وہ تو اپنی مرضی سے مال دیا, تمہیں بھی دیا ہوگا, ان کو بھی دے دیا. کیا تلخ حقیقت بیان کی آپ نے. ٹھیک ہے نا جی. کہنے لگے جی بعد میں تو یہ وراثت بھی مانگ رہی ہیں اب. تو میں نے کہا آپ نے نہیں لی؟ کہتے ہم نے لی ہے. میں نے پھر ان کو بھی دو. ناظرین, ماہ ولایت کے تناظر میں گفتگو جاری ہے. یہاں مجھے ایک بریک لینی ہے. واپس آ کر بات چیت کا سلسلہ یہیں سے جوڑتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان آ گیا ہے, رمضان آ گیا ہے. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع. بولے 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 دل بولے, کوئی ڈش آئی لو یو کہے. کوئی مس یو کا سگنل بنے, روز شمع کی ہو محفل, رونق بنے ویجیبل. دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع. ابھی ممی کا ہے یہ دعا, روز شمع کی ہو محفل, رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع. کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی. کسی کے دل میں گھر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور کسی کے دل میں آپ اسی وقت گھر کر سکتے ہیں جب آپ اپنے عمل سے وہ دل جیت لیں. اور دل آپ تب جیت سکتے ہیں جب جیت کا جذبہ ہو. اسی جذبے سے سرشار ہم نے لگایا ایک چھوٹا سا پودا جو آج ایک تناور درخت بن چکا ہے, اور اس کی گھنیری چھاؤں میں آپ کو مل رہا ہے ممتا کی آغوش جیسا سکون. الحمدللہ, یہ تناور درخت جسے آپ کی پذیرائی نے سینچا. گلستان پراپرٹی مارکیٹنگ اپنی گھنی چھاؤں کو پھیلاتے ہوئے ایک اور شاخ کے زیر سایہ آپ کو دے رہا ہے سونی دھرتی ہاؤسنگ اسکیم, وہ بھی مکمل رہائشی سہولیات کے ساتھ. آپ کے دل کی دھرتی پر ہمارا گھر, اور سونی دھرتی پر آپ کا گھر. رابطے کے لیے 03000 777 200 03000 222 402.
धूम। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिफ्ट स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिफ्ट स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले माह विलायत के तनाजुर में हुकूकुल इबाद पर बात हो रही थी। मुफ्ती साहब, एक वली हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का इम्तिजाज कैसे कायम रखता है? माशाल्लाह, बहुत अहम सवाल है। वली होता ही वही है जो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों को अदा करने वाला हो। वली कहते ही उसे हैं कि जो अल्लाह के हुकूक भी बजा लाने वाले हों और हुकूकुल इबाद भी बजा लाने वाले हों। जो अल्लाह के हुकूक अदा करते हैं और मखलूक के हुकूकुल इबाद अदा नहीं करते हैं, वो अल्लाह के वली है ही नहीं। हो अल्लाह के वली तो वही हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के तमाम तर अहकामात को बजा लाने वाले हों, और ये हुकूकुल इबाद भी अल्लाह का हुक्म है। बेशक। तो जब वो हुकूकुल इबाद अदा नहीं कर रहे तो गोया कि वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने वाले हुए। अल्लाह अकबर। तो फिर वो वली कैसे हुए? वली है ही वही दर हकीकत जो अल्लाह के हुकूक भी पूरे पूरे अदा करने वाले हों और अल्लाह की मखलूक के भी पूरे पूरे हुकूक अदा करने वाले हों। अब देखिए, हदीस कुदसी है जी। अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे कि मैं भूखा था, मुझे क्यों नहीं खिलाया? मैं प्यासा था, मुझे पिलाया नहीं। मुझे ज़रूरत थी, मेरी ज़रूरत पूरी नहीं की। इंसान कहेगा, या अल्लाह, आप तो खाने पीने पहनने सारी चीज़ों से पाक हैं, बिलाशुबा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये सब कुछ कैसे इरशाद फरमाया? हदीस कुदसी है जी। तो फरमाया कि मेरा फ़लाँ बंदा भूखा था, फ़लाँ प्यासा था, फ़लाँ ज़रूरतमंद था, उसकी हाजत थी, वो तुमने पूरी नहीं की, तो गोया कि अल्लाह के हुकूक को पूरा नहीं किया। तो यहाँ हुकूकुल इबाद को हुकूकुल्लाह के साथ जोड़ा गया है कि हुकूकुल इबाद दर हकीकत वो अल्लाह के हुकूक हैं कि इंसान अल्लाह के हुकूक भी अदा करने वाला हो और बंदों के हुकूक भी अदा करने वाला हो, तो ये हकीकत में अल्लाह का वली कहलाता है। सुभान अल्लाह। तो गोया हुकूकुल इबाद अदा न करने वाला शख्स अल्लाह ताला की जो रहमत है गोया उससे महरूम हो सकता है। अल्लाह की रहमत से महरूम है वो शख्स कि अल्लाह की रहमत के हुसूल के लिए। मैं अर्ज करता हूँ, एक अल्लाह वाले गुजरे हैं, वक्त के वली गुजरे हैं जी, हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमहुल्लाह। एक मरतबा ख्वाब में देखा फरिश्ते उन लोगों की फहरिस्त और लिस्ट बना रहे हैं जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्होंने पूछा कि मेरा नाम है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। अल्लाह अकबर। अजीब। ये परेशान हो गए। फिर दूसरे दिन ख्वाब में देखा फरिश्ते कोई और लिस्ट बना रहे हैं। पूछा कि इसमें मेरा नाम है? तो उन्होंने कहा हाँ, आपका नाम इसमें है। तो फरमाया कि आज किन की लिस्ट बना रहे हैं?
فرشتوں نے جواب دیا آج ہم ان لوگوں کی لسٹ بنا رہے ہیں اللہ خود جن سے محبت فرماتے ہیں. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت بات یعنی کی پہلے دن ان لوگوں کی تھی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. واہ 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 واہ. اہل ایمان سے متعلق ویسے بھی قرآن کریم میں ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. اہل ایمان اللہ سے محبت رکھتے ہیں. واہ واہ واہ. لیکن کامیاب وہ لوگ ہیں کہ اللہ خود جن سے محبت رکھتے ہیں. واہ واہ. وہ اصل ولی ہیں. ولایت کے درجے پر فائز وہ لوگ ہیں کہ اللہ خود بھی جن سے محبت رکھتے ہیں. کیا مقام اور مرتبہ ہوگا ان کا. جی. سبحان اور اللہ. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی انہوں نے فرمایا کہ چونکہ آپ اللہ کی مخلوق سے محبت رکھتے ہیں, اللہ کی مخلوق کے حقوق ادا کرنے والے ہیں, اس لیے ایسے طبقے سے جو اللہ کی مخلوق سے الخلق عیال اللہ کہ مخلوق تو اللہ کا کنبہ, اللہ کا گھرانہ ہے, تو جو اللہ کی اس مخلوق سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گویا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. ڈاکٹر صاحب جو ولایت ہے نا جی, اس منصب پہ جو لوگ فائز ہیں یا اللہ کے جو دوست ہیں خود تو اس کا دعویٰ ہی نہیں کرتے کہ ہم ولی ہیں. بے شک وہ تو ہم پہچانتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے دوست ہیں, اللہ ان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں. تو یہ دوستی کا جو تعلق ہوتا ہے یہ باہمی ہوتا ہے, دونوں طرف سے ہوتا ہے. خوبصورت. اب اس میں دیکھیے جو ولی اللہ ہوتے ہیں نا ان کے دو بنیادی کام ایسے ہیں جو کہ عام زندگی میں آپ دیکھیں بڑے لوگوں کو مشکل لگتے ہیں جی. وہ ان کی زندگی کا شیوا ہوتا ہے. نمبر 1 رزق حلال, نمبر 2 صدق مقال. سبحان اللہ سبحان اللہ. رزق حلال کمائیں گے اور سچی بات کہیں گے, صدق مقال. اللہ. یہ دو باتیں کرنے والا ولیت جو ولی ہے مطلب اس کے مرتبے پر وہ فائز ہوتا ہے. رزق حلال کمائیں گے, کبھی حرام نہیں کمائیں گے. اب جو بندہ رزق حلال کمائے گا وہ کبھی حقوق العباد کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا. واہ واہ واہ. آپ دیکھیں نا اس کا محنت کرنے والا, مزدوری کرنے والا ہوگا. ایسے ایسے میں ولیوں کو جانتا ہوں جو سلائی مشین کا کام کرتے تھے, جو بکس بیچتے تھے, یہ جو کتابیں بیچتے تھے, یعنی دن کو سارا دن محنت کرتے ہیں, راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں. رزق حلال کمایا اور اس میں سے پھر اپنا حصہ رکھنے کے بعد باقی سارا اللہ کے راستے میں انفاق کر دیا. تو یعنی رزق حلال کمانے والا شخص حقوق العباد کی مکمل ادائیگی کرتا ہے. اور صدق مقال, سچی بات کہنے والا, ہمیشہ جو بات کہیں گے سچ بولیں گے, تو گویا یہ غلط بات نہیں کریں گے. گویا یہ شریعت کا جو بنیادی اصول ہے, اگر ہم یہ کہیں کہ آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا, بالکل آپ کہہ سکتے ہیں. یہ تو حضرت امام مالک کا بھی قول ہے رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جس نے 2 باتیں کر لیں رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو میری طرف سے جنت کی ضمانت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تو جنت میں جائے گا. وہ اشارہ کیا خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, فرمایا یہاں ایک ہاتھ کیا اور ایک یہاں کیا. تو انہوں نے صبح جب تعبیر پوچھی تو تعبیر یہ بتائی گئی کہ یہ خواب دیکھا کس نے, پورا لمبا واقعہ یہ تو خیر بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ اس خواب کے اندر 2 باتیں آپ کو کہی گئی ہیں کہ زبان سے آپ سچی بات کہیں اور پیٹ کے اندر رزق حلال لے کر جائیں. تو رزق حلال اور صدق مقال یہ 2 صفات جب آئیں گی تو وہ شخص مومن بھی ہوگا اور ولایت کے مرتبے میں بھی فائز ہو جائے گا. کہ اور ایسے بزرگان دین, ایسے اولیاء اللہ کہ جو خود محنت کرتے ہیں, رزق حلال کماتے ہیں اور جدوجہد بھی کرتے ہیں. بلکہ جو نا سرائکی میں وہ ایک بزرگ تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ جو ہے نا دل یار ول تے ہاتھ کار ول, یعنی ہاتھ سے وہ کام کر رہے ہوتے تھے لیکن ذکر کر رہے ہوتے تھے. سبحان اللہ. دل ان کا ذکر کر رہا ہوتا تھا. اور ایک ایسے بزرگ میں نے دیکھا تھا جو کسی محکمے میں تھے, میں نے یاد ہے, اور محکمہ میں بھی ایسا تھا کہ جسے ہم شاید اچھا نہ سمجھیں, جو نا کسٹم کے اندر تھے, تو وہ ہمیشہ رزق حلال کماتے, کبھی کسی سے انہوں نے 1 روپیہ نہیں لیا تھا. سبحان اللہ. اور وہ کہتے تھے کہ میری میز پر کوئی ڈاک بھی پینڈنگ نہیں رہے گی. گویا وہ زندہ ولی ہوئے, وہ سائن کر رہے ہوتے تھے اور وہ یہی کہتے تھے, ذکر کرتے رہو, جیسے میرے پاس بیٹھو گے نا آ کے تم سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہو اور میں سائن کرتا رہتا ہوں. تو اس طرح سے لوگ ولی اللہ ہیں. اور آج بھی ٹھیک ہے لوگ کم ملیں گے آپ کو, خالص لوگ, وہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن و سنت سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اور بزرگان دین سے کچھ فیض حاصل کیا ہے,
وہ ایسے لوگ ملیں گے لیکن تعداد میں کم ہوں گے، لیکن یہ دو صفات آپ ان کے اندر دیکھیں گے، حقوق العباد بھی پورے کر رہے ہوں گے اور حقوق اللہ بھی پورے کر رہے ہوں گے، رزق حلال کما رہے ہوں گے، سچی بات کہہ رہے ہوں گے اور خدمت خلق کر رہے ہوں گے، انسانیت کے کام کر رہے ہوں گے اور انسانوں کے لیے مطلب جو کچھ ان سے بن پائے گا وہ کریں گے، کیونکہ انسانیت کی خدمت کرنے والا ہی ولایت کے مرتبے پہ فائز ہوتا ہے۔ آپ سارے صوفیہ کو دیکھ لیں، سب نے لنگر چلائے، سب نے کھانے کھلائے، خود کھلاتے تھے آ کر۔ یعنی حضرت بہت زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ وہ لنگر کھانے میں خود بھی ڈیوٹی سر انجام دیا کرتے تھے، یعنی ایسے ولی تھے کہ یہ نہیں کہ یعنی جو خادم تھے وہ انہوں نے اپنا بھی ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا کہ میں اس وقت آؤں گا، تعلیم بھی تھی، تعلم بھی تھا، ریاضت بھی تھی، عبادت بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ خدمت خلق بھی تھی اور اللہ کے راستے میں اپنا مال بھی بے تحاشا خرچ کرتے تھے۔ تو یہ صفات جو ہوتی ہے نا اولیاء اللہ کے اندر، تو اس وجہ سے یہ ماہ رمضان جو ہے اس کا ذریعہ بنتا ہے۔ ماہ صیام تربیت کا ذریعہ ہے اور تربیت کے ذریعے ہی ہم ولایت کے مرتبے پہ فائز ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس میں رزق حلال اور صدق مقال جو دو باتیں فرمائی نا، حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو عبادت تو بہت کرتے ہیں جی، لیکن آپ نے فرمایا مأکلہ حرام، ملبسہ حرام، مشربہ حرام فأنی یستجاب۔ اللہ اکبر، دعا قبول نہیں ہوتی۔ جس کا کھانا، جس کا پینا، جس کا پہننا حرام کا ہے، جسم گوشت یعنی حرام سے اس کی دعا کہاں سے قبول نہیں ہوگی۔ ہاں بالکل، وہ کیسے ولایت کے مقام پر پہنچ سکتا ہے، کیسے وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، کیسے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو رزق حلال کا کمانا، اپنے جسم کو، اپنی روح کو پاکیزہ رکھنا، یہ ولایت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی ولی نہیں ہو سکتا ہے، بالکل صحیح، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف طور پر ارشاد فرما دیا کہ ایسا شخص راتوں کو اٹھ کر دعا کرے، فرمایا کہ فأنی یستجاب، کہاں اس کی دعا قبول ہوگی، کیسے اس کی دعائیں قبول ہوگی؟ تو اس ماہ ولایت نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہم رزق حلال کمائیں، رزق حلال کھائیں، رزق حلال سے کمایا ہوا پہنیں، وہی پئیں اور وہ اپنی اولاد کو بھی دیں، آگے اولاد کو بھی رزق حلال کما کے کھلائیں۔ انسان خود کتنا کھاتا ہے، اولاد کے لیے کماتا ہے، اہل و عیال کے لیے کماتا ہے، تو کتنا یعنی بد نصیب ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر بیٹھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا ہمارا عنوان ماہ ولایت، اس حوالے سے اور آج کل جو حالات جا رہے ہیں، ہمارے مکس نیوز کے ناظرین کے لیے کوئی خصوصی پیغام؟ جی، یہ جو ماہ رمضان ہے، ماہ صیام ہے، یہ اس وقت جن حالات میں آیا ہے، پوری دنیا کے اندر عالمی طور پر ایک وبا جو کرونا وائرس کی پھیلی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ پہلا رمضان یہ گزر رہا ہے، یعنی امت کی زندگی میں شاید ایسا رمضان پہلے نہیں آیا ہوگا۔ تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید، فرقان حمید جو ہدایت کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں، اس پہ تدبر کریں، غور و فکر کریں اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر کے اپنے لیے اپنی زندگی کا لاہ عمل درست کریں۔ ہم کاروبار میں ہیں یا ملازمت میں ہیں، ہم رزق حلال کے طریقے اختیار کریں۔ آج ہمارا رمضان جو ہے وہ کاروبار کی نظر ہو رہا ہے، کیا ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، کم تولنا اور بہت سی ایسی چیزیں جو آپ کے سامنے، دفتروں میں کیا رشوت، بدعنوانی، کرپشن، کمیشن، کیا اس طرح سے رمضان بسر ہوگا؟ تو ان حالات میں جب یہ وبائی مرض پھیلا ہوا ہے، اللہ تعالی ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، تو اس امتحان کے اندر ہم رجوع کریں قرآن مجید کی طرف، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت ہے، اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانی ہدایت کے امام اور رہنما ہیں، اس امام اور رہنما کی ہدایت اور تعلیمات کے مطابق اگر ہم یہ ماہ صیام بسر کر لیں اور اپنے آپ کو تبدیل کریں، یہ تبدیلی کا مہینہ ہے،
تبدیلی یہ ہے کہ ہم وہ غلط کام چھوڑ دیں جو ماضی میں کرتے رہے ہیں. ہم منڈی میں ہیں, ہم دکان پر ہیں, ہم دفتر میں ہیں, ہم کہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں بھی ہم ہیں, استاد ہیں, ہم ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں اور ہم سادگی کو اختیار کریں. حفاظتی جو تدابیر ہیں ان کو بھی اختیار کریں, صاف ستھرے رہیں. یہ ہاتھ دھونا جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہماری نعمت ہے. اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ہے کہ وضو ہاتھ دھونے سے شروع ہوتا ہے. آج ہمیں اس وبائی مرض نے اس بات پر یعنی مجبور کیا کہ ہم ہاتھ دھوئیں, تو اس لیے ہمیں ہاتھ دھونے چاہیے نا. یہ اسلام ہی کا سبق ہے. ہم دوسروں کی خیر خواہی چاہیں, ان کی اچھائی چاہیں, اور ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو ہم فاصلے بھی بڑھائیں. ٹھیک ہے, کچھ فاصلہ رکھ کر ہم کام کر سکتے ہیں تاکہ اس بات کا امکان نہ رہے کہ کسی کی وجہ سے مرض پھیل گیا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دور کے اندر اس رمضان کو, اس ماہ صیام کو اس تقوی کے ساتھ بسر کریں کہ جس کی ہدایت ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبک, کہ جس نے رمضان کو ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارا ہے. یہاں پر جو زور ہے نا وہ ایمان ساتھ احتساب پر بھی ہے. آج میں اور آپ ہم سب اپنا احتساب تو کر ہی نہیں رہے, تو آئیے اس ماہ میں اپنا احتساب کریں, دیکھیں اپنے اعمال کو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اپنے فرائض کو کس طرح سے ادا کر رہے ہیں اور اپنے حقوق کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں. تو ایمان اور احتساب کے ساتھ جس نے یہ ماہ صیام بسر کیا, آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما تقدم من ذنبک, اس کے پچھلے اور اگلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو آئیے ہم اس ماہ صیام کو سوچ اور فکر کی تبدیلی کے ساتھ اور اپنے عمل کو تبدیل کرتے ہوئے بسر کریں, تو انشاءاللہ یہ ماہ صیام اور یہ مشکل وقت جو ہے نا یہ ہمیں تبدیل کرے گا اور ہمارے لیے خوشخبری لائے گا. میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ پوسٹ کرونا جو دنیا ہوگی نا, اس میں مسلمان جو دین کو صحیح طور پر سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والے ہوں گے, دین متین کے اوپر صحیح طور پہ عمل کرنے والے ہوں گے, وہی لوگ آگے بڑھیں گے اور دنیا کی قیادت کریں گے جو ان حالات کے اندر اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیں گے, یعنی تقوی کے اندر پورے ہو جائیں گے, متقی بن جائیں گے, پرہیزگار بن جائیں گے, وہی دنیا کے اوپر غالب آئیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. مفتی صاحب, آج کے پروگرام کے حوالے سے ناظرین کے لیے کوئی خصوصی پیغام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سامعین اور ناظرین کو یہ ماہ مقدس اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی تحفہ عطا کیا گیا ہے, اس کی ہم قدر کریں. اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس میں انسان کو جو خصوصی صفت عطا کی ہے اس کی مشابہت ہے فرشتوں کے ساتھ, کہ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں, نہ ہی ان کی کوئی خواہشات ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے ہمیں یہ بتایا. قرآن کریم میں ثم اتموا الصیام الی اللیل بتایا گیا کہ ہم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا, جائز خواہشات کو پورا کرنا, یہ سب ہمارے لیے ممنوع قرار دے دیا گیا. تو یہ وہ صفات ہیں جو ملائکہ کی ہیں. ملائکہ کھاتے بھی نہیں, پیتے بھی نہیں, خواہشات بھی پوری نہیں کرتے, ان میں خواہشات ہیں ہی نہیں. اللہ پاک نے اہل ایمان کے اندر خواہشات کے ہوتے ہوئے ان کو کنٹرول کرنے کا حکم فرمایا. اور فرشتوں کی جو صفت ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون, کہ اللہ کے فرشتے وہ ہیں اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو کہا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. تو اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص تحفہ عطا فرمایا ہے جو پورے 11 مہینوں کے لیے ایک تربیتی نظام اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے کہ اس ماہ مقدس میں ہم اپنا یہ مبارک مہینہ ایسے گزاریں کہ اس کی تاثیرات 11 مہینے چلتی رہیں. جیسے آپ دیکھیے آپ کے ہاں اے سی چلاتے ہیں نا آپ, اس کی کولنگ اگر لائٹ چلی جائے
تو اس کی کولنگ فوراً ختم نہیں ہوتی، کافی دیر تک اس کی کولنگ رہتی ہے. تو ماہ مقدس ایسا گزارا جائے کہ 11 ماہ تک اس کی خیر و برکات انسان حاصل کرتا رہے. ایسا ماہ ہمیں گزارنا چاہیے کہ اس ماہ مقدس میں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ مارکیٹوں کے اندر بھی عجیب بات ہے، قرآن کریم نے جو مردوں کی تعریف کی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. ارے مرد تو وہ ہیں کہ جنہیں تجارت، بیع، کاروبار اللہ کی یاد سے، نماز کے قائم کرنے سے، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے، اللہ کے حقوق ادا کرنے سے مانع نہیں بنتی ہے، رکاوٹ نہیں بنتی ہے. یعنی دنیا کے کاروبار بھی ساتھ ساتھ ہمارے چلتے رہنے چاہیے، لیکن یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے یہ سب کچھ پورا ہونا چاہیے. یہی پیغام ہے ماہ سیام کا اور ماہ ولایت کا. جزاک اللہ. پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس سہیل صاحب، آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. مفتی محمد عمر فاروق صاحب، آپ نے بھی ماشاءاللہ آج کے موضوع کے حوالے سے بہت عمدہ گفتگو کی، اور یقیناً سامعین تادیر اسے یاد رکھیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ حضرات کا بار دیگر شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، میں اپنے نعتیہ مجموعے انا اعطیناک الکوثر سے اپنا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. حسرت مچل رہی ہے جو سینے میں دیکھیے، حسرت مچل رہی ہے جو سینے میں دیکھیے، تکمیل اس کی ہوگی مدینے میں دیکھیے. اور صلی اللہ کا ورد کیے جا رہے ہیں لوگ، صلی اللہ کا ورد کیے جا رہے ہیں لوگ، کیا نور کا سما ہے سفینے میں دیکھیے. اور آیا ہوں جب سے روضہ انور کو دیکھ کر، آیا ہوں جب سے روضہ انور کو دیکھ کر، کیسی چمک ہے دل کے نگینے میں دیکھیے، کیسی چمک ہے دل کے نگینے میں دیکھیے. اور کیسا سرور آئے گا طیبہ کے خار سے، کیسا سرور آئے گا طیبہ کے خار سے، ہر ایک زخم دل ذرا سینے میں دیکھیے. اور مل کر رہے گا اذن سفر آپ سے ضرور، مل کر رہے گا اذن سفر آپ سے ضرور، جائیں گے ہم بھی حج کے مہینے میں دیکھیے. مل کر رہے گا اذن سفر آپ سے ضرور، جائیں گے ہم بھی حج کے مہینے میں دیکھیے. اور مشک و گلاب عنبر و ریحان دنگ ہیں، خوشبو ہے کیسی ان کے پسینے میں دیکھیے. اور کیا لطف آئے گا تجھے کوثر بہشت میں، کیا لطف آئے گا تجھے کوثر بہشت میں، ایک جام ان کے ہاتھ سے پینے میں دیکھیے. کیا لطف آئے گا تجھے کوثر بہشت میں، ایک جام ان کے ہاتھ سے پینے میں دیکھیے. ناظرین، کل کے پروگرام میں ماہ جود و سخا کا ہمارا عنوان ہوگا. اپنے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان